نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ انبیاء کی دو آیتیں اس وقت ہمارے موضوع کے لیے مقرر ہیں۔ ایک آیت میں کہا گیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کب آنے والی ہے؟ اس طرح کا سوال قرآن کی کئی آیتوں کے اندر ہے۔ وہ کب آنے والی ہے، کیا ہے، کدھر ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے اس کا صحیح وقت اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور اس آیت طیبہ میں 5 چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم کب ہے، کیا ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، عنده علم الساعہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں، کیسے نازل ہو، اس کا کیا ہے، یہ بھی اللہ کے نظام میں ہے۔ اس کا کلی طریقے سے، پورے طریقے سے بندوں کا اس کا علم نہیں دیا گیا۔ بارش کا کچھ اندازہ لگا لیں یا کچھ یہ کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن بارش کہاں سے، کیسے سارے معاملات اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پھر ایک اور چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، رحم کے اندر جو مادہ منوی عورت اور مرد کا پہنچ کر جو نسل ہو رہی ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس ہے۔ اس سے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ منزل تک پہنچے گا، یہ درمیان میں ختم ہو جائے گا، یہ ساری باتیں اس کے پاس ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جس بچے یا بچے کو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کی زندگی، اس کے اعمال، وہ کیا کرنے والا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، یہ علم بھی اپنے پاس رکھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جنین کی شکل میں پورا بچہ مکمل طور پر بننے کے بعد اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن وہ لڑکے کی صفات، اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی زندگی کب تک ہے، یہ کوئی نہیں بتلاتا۔ ماذا تکسب غدا، پھر یہ بات کہ انسان آنے والے دن میں کیا کمائی کرے گا، نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، مومن رہے گا یا کافر رہے گا، کوئی نہیں بتلا سکتا، یہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر آخری بات ایک جو کہی گئی ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پھر وہ کس زمین میں دفن ہوگا، کہاں اس کی روح اٹھا لی جائے گی، کس جگہ یہ واقعہ پیش آئے گا، انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ان 5 چیزوں کو مغیبات خمسہ کہا گیا۔ تو بہرکیف یہ مغیبات خمسہ کا کسی کو کچھ علم اللہ نے اپنے دیا بھی ہے تو جزوی طور پر تھوڑی بہت معلومات دیا ہے، وہ بھی کوئی یقینی نہیں کہ بالکل سچ ثابت ہوں۔ اس پر ہمیں اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے۔ ایک چیزیں اللہ کے پاس، قیامت کے علم کے بارے میں بات صاف کہی جا رہی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، کسی کو دیا گیا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے
اور پوچھا وما الساعہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی، خبر دیجئے، ما المسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا سائل کو علم ہے مسئول کو بھی، جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی علم ہے۔ تو اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے کہا اخبرنی اماراتہا، کم از کم وہ قیامت کا علم نہیں تو قیامت کب آ سکتی ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا صورتیں ہیں، وہ آپ بتلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں صرف 2-3 نشانیاں بتلیں، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة یتطاولون فی بنیان۔ 2-3 نشانیاں یہ بتلائیں کہ عورت مالکن کو جنے گی۔ مالکن کو جنے گی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیٹ سے جو اولاد ہوگی، جو بچی ہوگی، گویا وہ ماں کو باندی کی طرح استعمال کرے گی، یہ مالکن بن کر دنیا میں آئے گی۔ مالکن کہہ کر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ پیدا ہونے والی لڑکیاں اتنی آزاد رہیں گی کہ ماؤں کی کوئی قدر و قیمت ان کے پاس نہیں رہے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، عورت اپنے مالکین کو جنے گی، یا ان کے قبضے میں نہیں، یا ان کے فرما بردار نہیں، یا پورے طریقے سے یہ معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے سامنے ایک علامت یہ ہوگی، کل تک کے چرواہے جن کے پاس پیروں میں جوتیاں تک نہیں تھے، در بدر خانہ بدوش کی زندگی یہاں وہاں پہنچ رہے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کے خاص مکانات نہیں تھے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایسی عمارتیں بنائیں گے گویا آسمان سے بات چیت کرتے ہوئے رہیں گی۔ یہ ایک نشانی بتلا دی۔ تقریباً قیامت قریب ہونے کے تعلق سے جو حالات پیدا ہوں گے، جو نشانیاں لوگوں کے سامنے آئیں گے، الگ الگ حدیثوں میں ہے، بہت سارے محدثین نے ان کو جمع کیا ہے، قریباً 50 کے قریب بتلا دیے گئے۔ اب ایک ایک بھی خالی گنتے ہوئے بیٹھے تو بھی کافی وقت نکل جائے گا، اتنی علامتیں بتلا۔ تو گویا 1-2-3 باتیں بتلانے کر اپنی بات کو میں مکمل کروں گا، اور سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اس وقت اس کی طرف توجہ دوں گا۔ اس کا تعلق قیامت میں میزان عدل سے ہے، وہاں سے اس کا معاملہ ہے۔ تو اب ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ قیامت کے سامنے لڑکیوں کی کثرت ہو جائے گی، ایک کے مقابلے میں 40 ہو جائیں گے۔ محدثین نے کہا 40 کا عدد گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، زیادتی کا معنی بتلانا ہے، مطلب ہے کہ 40 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ حالت ہوگی تو مردوں کی نسل کم ہو جائے گی، اور ہر طرف بدکاری، زناکاری، برائیاں، بے حیائیاں، ساری چیزیں پھیلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ ایک فتنہ آخر زمانے میں ہوگا۔ اور اس میں ایک بات جو عورتوں کے تعلق سے ایک بات کہہ کر پھر موضوع کو اس طرف آ جاؤں گا، سارے قیامت کی نشانیاں اس وقت گناتے ہوئے بیٹھنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کی بات ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کے مقابلے میں 40 ہوں گی، بعض جگہ حدیث کے مقابلے میں 7 رہیں گی، طرح طرح کی باتیں الگ الگ انداز سے۔ اتنی بات تو ہے، مردوں کی نسل گھٹتی جائے گی، عورتوں کی نسل زیادہ ہوتی جائے گی، یہ خلاصہ ہے ان حدیثوں کا۔ اور برائیاں پیدا ہونے کا انداز کیا بتلا گیا ہے؟ مائلات ممیلات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، 4 لفظ آ رہے ہیں۔ کاسیات لباس پہنے ہوئے بھی وہ برہنہ رہیں گی، عاریات کہتے ہیں بدن پر کپڑا نہ ہونا، کاسیات کہتے ہیں بدنوں پر کپڑے ہونا۔ حدیث کا اسلوب ایک عجیب و غریب انداز سے ہے، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن سارا بدن نظر آتا ہوگا۔
دور نبوت میں صحابہ کے دور میں قریب کئی سو سال تک بھی نہ اس قسم کے کپڑے رہے، نہ اس قسم کا سماج رہا، نہ اس قسم کا کلچر رہا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی ان کے بدن کا سارا حصہ نظر آتا ہو۔ تو قیامت کی نشانی میں یہ کہا رب کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہن کر بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ مائلات ممیلات، مائلات کہتے ہیں اپنی طرف مائل کرنا، ممیلات اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرنا، دونوں پہلو ہیں۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور یہ خود مردوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، مردوں کو اس طریقے سے اپنی طرف مائل کر لیں گی جس کی کوئی حد نہیں رہیں گی کہ لوگ ان کی طرف کھنچے ہوئے چلے جائیں گے۔ سارے سماج میں، سارے معاشرے میں اس قسم کی چیز عام ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اب یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہاں کہاں ہے ایسا معاشرہ کہنے کے لیے۔ بہت ساری چیزیں آج زمین پر یورپین ممالک ہو، ویسٹرن کنٹریز ہو، وہاں کے ساحلی علاقے ہوں، وہاں کے رہن سہن کے مکانات، ان کے لباس، ان کے چال چلن کو دیکھنے سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ تو ہماری نظروں سے کافی دور ہے، لیکن موجودہ دور میں جو سل ایک ایسی چیز آ گئی، وہاں کی ساری تصاویر، سارے معاملات، ساری چیزیں پوری طریقے سے نمایاں۔ تو بہرکیف قیامت کی نشانیاں، قیامت کے فتنے، قیامت کے سامنے جو چیزیں آتی رہیں گی اس میں یہ بات ہے۔ اور یہ عورتوں کے تعلق سے ایک بات آ رہی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی وفاداری کرے گا اور ماں سے بیزار رہے گا۔ باپ کے تعلق سے ہے وَبَرَّ صَدِيقُهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، یہ لفظ ماں کا بھی ذکر ہے، باپ کا بھی ذکر ہے۔ باپ کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا، خدمت نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی بھلائی اور احسان نہیں کرے گا، بلکہ باپ کے وجود کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا، خاص پر بڑھاپے کی حالت میں، یا بالکل وہ بیمار ہو جائے یا وہ غریب رہ جائے، تو یہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں گے کہ باپوں کا وجود ان کے لیے بوجھ اور مصیبت بن جائے۔ وَبَرَّ صَدِيقُهُ، دوستوں کے ساتھ بڑے مہربان رہیں گے، ان کے آؤ بھگت، کھلانا پلانا، ہر طرح سے مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ مزاج عام ہوتے ہوئے رہے گا۔ پھر یہ بات بھی اس طریقے سے بتلا دیا گیا ہے۔ تو بہرکیف وہ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ آخر کب آئے گا؟ سورہ انبیاء میں سوال آ گیا۔ اور اقترب للناس حسابهم کہہ کر 17ویں پارے میں ابتدا ہی میں یہ بات لائی گئی ہے کہ حساب قریب ہو چکا ہے۔ حساب قریب ہو چکا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، یہ بات ہے۔ آج کی جو آیت جو میں نے مقرر کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم درمیان میں لا کر رکھیں گے عدل کے ترازو، اور اس طریقے سے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا، ترازو تمہارے سامنے رہے گا۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ انہوں نے زندگی بھر جو کچھ کیا ہے وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سامنے موجود رہیں گے، نہ معلوم وہ کتابیں کس شکل کی ہوں گی، وہ آخرت ہی میں سامنے ظاہر ہو جائیں گی، وہ کیا صورتحال ہوگی۔ ہر آدمی اس کو دیکھے گا اور کہے گا یہ تو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ چھوٹی غلطی، نہ بڑا گناہ، ساری چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے، سب اس کے سامنے۔ پھر عدل کے ترازو رکھیں گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا قائم کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے لگا کر رکھے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں لکھتے چلے جائیں۔ اور فرشتوں کا بھی ایک ایسا نظام قائم ہے، ان القرآن کان مشہودا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قرآن کریم میں یہ بات بتلا دی گئی ہے، یہ فرشتوں کا ہر ایک آدمی کے ساتھ ایسا نظام ہے، صبح کی نماز میں وہ حاضر ہو جائیں گے اور وہ 2 فرشتے شام تک
اس کے اعمال عصر تک لکھتے رہیں گے، پھر عصر کو یہ چلے جائیں گے تو دوسرے آئیں گے، تو پھر یہ عصر سے صبح کی نماز تک فرشتے اس کے سارے ریکارڈ، اعمال، اقوال، ساری چیزوں کو جمع کرتے چلے جائیں گے۔ وہی چیز آخرت میں ان آدمیوں کے سامنے، سب کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اسی لیے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے 2 فرشتوں کو لگا کر رکھا ہے، ان کا کام یہ ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ عدل کی ترازو رکھیں گے اور سب سے کہیں گے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت میں ایک حدیث بتلا کر گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا جو اس آیت طیبہ سے جڑی ہوئی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جب قائم ہو جائے گی، میری امت میں سے ایک شخص کو اللہ اپنے پاس بلائے گا۔ سارے لوگ تو رہیں گے لیکن ایک آدمی کا تذکرہ اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اپنے پاس بلائیں گے، قریب بلائیں گے اہل محشر کے سامنے، سب کے سامنے، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے پورے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ 90 پر 9 دفتر رہیں گے اور وہ دفتروں کو عدل کی ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس کے اندر جتنے بھی گناہ اس کے تھے وہ اس قدر جھک جائیں گے کہ نیکی کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلہ بالکل نیچے رہ جائے گا۔ یہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سوالات کرنے والے ہیں۔ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار ہے؟ تیرے جرائم میں سے، تیرے جرم سے کسی ایک جرم کو کیا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ گناہ میں نے ہرگز کیا نہیں، یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات ہے؟ یا میرے محافظ جو تیری زندگی کے سارے اعمال کو لکھ رہے تھے ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ناکردہ گناہ کو لکھ دیا ہے، تو نے کوئی غلطی نہیں، گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن انہوں نے اپنے دفتر میں لکھ دیا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیرے فرشتوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، کوئی غلط بات، دونوں بات بندے کے زبان سے نہیں۔ مجھے انکار میں کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر اس قسم کے گناہ میں نے نہیں کیے ہیں، یہ بات نہیں ہے، جو کچھ سامنے لایا گیا ہے وہ غلط ہے، یہ کہنے انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور میں یہ بات بھی کر نہیں سکتا کہ تیرے فرشتوں نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ یہ بات ہونے کے بعد پھر اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی گناہ ایسا ہے جس کا کوئی سبب یا مجبوری یا کوئی ضرورت، اس گناہ کو میں نے اس لیے کیا ہے پروردگار، تو ظاہر کر کہ اس گناہ کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بندہ کہے گا نہیں پروردگار، ایسا کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمایا کیا کوئی نیکی تیرے پاس ایسی ہے، اس نیکی کو تو بھی ظاہر کر۔ تو اس ٹائم پر کہتا ہے نہ نیکی ہے، نہ کوئی عذر کی گنجائش ہے، کوئی چیز میرے پاس اب باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تیری ایک نیکی ہے، اس نیکی کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو بندہ سوچنا پڑے گا ایسی کون سی نیکی آ رہی ہے، اتنے دفتروں کے سامنے، اتنے گناہوں کے سامنے کیا نیکی ہے؟ تو فرشتے ایک چھوٹا سا پرزہ لائیں گے، اس میں یہ لکھا ہوا گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ بندہ اسے دیکھے گا یہ بھی نیکی ہے، اتنے دفتروں کے سامنے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ کیا نیکی کام آ سکتی ہے؟ بڑی مایوسی کے ساتھ رہے گا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس پرزے کو نیکیوں کے پلے میں رکھو۔ جیسے وہ پرزہ اس نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا، یہ گناہوں کا جو ڈھیر سا نیچے تھا وہ اوپر ہو جائے گا اور یہ بالکل وزنی ہوگا۔
بندہ حیران رہ کر، عجیب و غریب چیز ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسًا نَفْسٌ شَيْئًا، ہم عدل کی ترازو میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے سے پرزے کو، ایک چھوٹی سی نیکی کو، وہ پرزہ اس اعتبار سے ہے کہ اس نے زندگی میں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کیا، پھر رسالت کا اختیار کیا، الہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول، بس اتنا ہی کہا تھا۔ اس کا یہ کہنا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اسے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب یہاں کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس دو چیز ہے، ایک عدل ہے، ایک فضل ہے۔ عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس مقام سے ہٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے پاس عدل بھی ہے، فضل بھی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ عدل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل سے کہیں زیادہ آخرت میں فضل سے کام لینے والے ہیں۔ اس کے فضل ہی سے سارے معاملات حل ہونے والے ہیں۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی نگاہ نیکی بھی آخرت میں کام ہے۔ یہ جو کلمات بالکل چھوٹے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمتان حبیبتان عند الرحمن، دو جملے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں، اس کو پڑھنے میں کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ ثقیلتان فی المیزان، آج کے موضوع میں میزان ہی تھا، ونضع الموازین القسط، میزان کی جمع ہے موازین، ترازویں، ثقیلتان فی المیزان، وہ دو جملے میزان میں کافی وزنی ہوں گے۔ امام بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم میں بھی ہے، بہت ہی مشہور حدیثیں ہیں۔ گویا اس کے اندر جو چیز کام آ رہی ہے وہ دو جملے، وہ حضور نے بتلا لیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیشہ ان جملوں کا استعمال کرتے رہو، زبان سے دھراتے رہو، یہ کلمے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان کا عمل اچھا ہو یا برا ہو، اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا، عدل پر بھی آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا، انصاف کا معاملہ رہا تو پھنس جائیں گے، فضل کا معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ بندہ نکل جاتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت ایک چھوٹا سا بہانہ بھی دیکھتی ہے اور بندوں کے معاملے کو بڑے آسانی کے ساتھ، یہاں تک حدیثوں میں کبھی اس نے مجھے خدا کہا اس کو چھوڑ دو، کبھی مجھے یاد کیا، دل میں بھی یاد کیا تو اس کو چھوڑ دو۔ تو رحمت بھی اتنی وسیع ہے، حساب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بھی بڑی مضبوط ہے۔ پھر کہا ان رحمتی وسعت علی غضبی، میرے پاس غضب بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن رحمت غالب ہے غضب پر، غضب نیچے ہے، رحمت اوپر، اس طریقے کی یہ بات ہے۔ تو آخرت کے سارے معاملے غیب کے ہوتے ہیں، دل کی کیفیت ایمان، خاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور تعلق۔ علامہ اقبال بڑی مشہور شخصیت، انگریزی اثر رہا، زندگی میں داڑھی نہیں رکھے، کوٹ پتلون رہے، بیرسٹر بنے، بڑے بڑے وکیل ان کے سامنے بیعت رہے، زندگی اسی انداز سے رہی، لیکن دل اس قدر مومنانہ رہا اور دل اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے آخر وقت میں ایک رباعی کہی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گناہن پذیر، لیک می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ فرماتے ہیں اے خدا تو غنی ہے ہر عالم سے، تیری شان بہت ہے،
میں تو فقیر، محتاج، عاجز، بے بس بندہ ہوں، میرے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر۔ حساب کا معاملہ نہ رکھ، تول ترازو کا معاملہ مت رکھ، تیری شان کے مطابق میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری یہ فریاد ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں گر می بینی حسابم ناگزیر، اگر ایسی ہی منزل میرے سامنے آ رہی ہے، اے اقبال تمہارا حساب لینا ضروری ہے، بغیر لیے کہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اگر یہ منزل آ ہی جاتی ہے تو کم از کم اتنا احسان کر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگر، حضور کے سامنے میرا حساب نہ لے، یہ پوشیدہ رکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عشق کی یہ کیفیت تھی، یہ تھا، دل سے یہ الفاظ جو نکلے ہیں یہ بڑی اہمیت ہے۔ اس کے اندر صرف ان کی کیفیت ہی نہیں، ہر مومن کے لیے ہے کہ اللہ ہی غنی ہے، ہم ہر اعتبار سے محتاج ہیں، گناہ گار ہیں، عاصی ہیں، ہمارا حساب تو یقیناً بہت ہی سخت ہوگا، لیکن تو اپنے شان کریمے سے اس حساب کو آسان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں، ان کے سامنے ہم نے رسوا نہ کر، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، کچھ کہیں، ان سے کسی قسم کا معاملہ نہ ہو، یہ ان کے جذبات تھے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آخرت ہی اصل چیز ہے۔ دنیا جس طریقے سے چاہیں گزر ہی جائے گی، لیکن بہتر ہے یہاں کوئی ایک ایسا عمل اپنا ضرور رکھنا چاہیے جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نیکی ہمیشہ انسان کو کام میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، جیسا کہ مسند احمد کی ابھی حدیث میں نے بتلا دیا کہ ایک چھوٹا سا پرزہ، وہ پرزہ سارے گناہوں پر 99 دفتروں پر غالب آ گیا۔ یہ سب اللہ کی رحمت، وسعت، کشادگی، مغفرت اور یہ چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ توبہ و استغفار، اللہ کی رحمت کے امیدوار، اللہ سے معافی، یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ آج جو رات شروع ہوئی ہے یہ عتق من النیران کی شروعات ہے۔ دوزخ سے پروانے کے فیصلے آج مغرب ہی سے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برابر اس آخری عشرے میں یہی ایک معاملہ ہے، سب کے گناہوں کو معاف کرنا اور سب کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ عطا کر دینا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ غیب کی چیز ہے، آخرت ہی میں سامنے آئے گی کہ اللہ نے کن کن کے لیے مغفرت کے پروانے، دوزخ سے رہائی کے پروانے فیصلے فرما دیے ہیں۔ دل کے گہرائیوں سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے رہائی کا پروانہ عطا فرما دے، فیصلہ فرما دے، فرشتوں کے دفتروں تک یہ چیز پہنچا دے کہ اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے مغفرت کا معاملہ، دوزخ سے رہائی کا معاملہ محدود نہ رہے تیرے شان کریم سے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، آبا و اجداد، خاندان کے لوگ، جتنے بھی لوگ جو جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی عتق من النیران، دوزخ سے رہائی کے پروانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں ہماری نسل کو بھی جاری و ساری فرما دے، آل بھی ہو، اولاد بھی ہو جو نیک اور صالح ہو، ان کے لیے بھی تو دوزخ سے رہائی کا پروانہ اپنے شان کریم سے فرما دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت اور طاقت عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی صلاحیت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سارے جو جائز مقاصد ہیں، مرادیں ہیں، دنیا اور آخرت کی جو بھی ہماری تمنائیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں پورا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله